والسلام فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ تمام پچھلے رسول کہتے تھے اے میری قوم، اے میری قوم، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں۔ پچھلے رسول مخصوص قوموں کے لیے تھے، رسول اللہ علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنات کے لیے اللہ کے رسول۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ ہے آیت نمبر 158۔ اس میں حضور علیہ السلام کی اتباع کی تلقین کی جا رہی ہے، ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ، وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یہ ان میں سے جو اچھے لوگ خیر پر کاربند رہنے والے ان کا تذکرہ۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا 12 قبیلوں کی صورت میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی کے لیے سوال کیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ فرما رہا ہے کہ وہی بھیجی کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ صحرا میں بھی اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی رہی، نافرمانی تو کر بیٹھے تھے تب بھی اللہ کی نعمتیں جاری۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر شخص نے اپنے پینے کے مقام کو یعنی گھاٹ کو جان لیا۔ یہ تفصیلات یا یہ باتیں البقرہ میں بھی آئی تھیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر ابر کا یعنی بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ یعنی سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کچھ پرندوں جیسے ہوا کرتے تھے، تو یہ من و سلوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گون کی شکل وہ من اور سلوہ وہ بٹیر کی طرح کا پرندہ جس سے ان کی غذا کی حاجات پوری ہو جاتی تھی اور بغیر کسی محنت کے سب کچھ مل رہا تھا، پانی بھی مل گیا، بادل کا سایہ بھی مل گیا، کھانا پینا بھی مل رہا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس میں ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم کیا؟ من بقلھا وقثائھا وفومھا، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، پیاز چاہیے۔ یاد آیا اللہ کی عطا پر قناعت نہیں ہے اور زبان پر چٹخاریں، پھر اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں سختیاں بھی آئیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اس میں سے کھاؤ جیسے تم چاہو، اور حِطّہ کہنا یعنی اے اللہ بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور ان قریب ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے اس کے سوا ایک اور لفظ جو انہیں کہا گیا تھا۔ تشریحات میں ہے حتہ کی جگہ حنطہ، اے اللہ گیہوں دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، وہی مادہ پرستی والی سوچ۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب 21واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، اس کا حوالہ کئی مرتبہ آیا، اصحاب سبت، ہفتے والوں کا ذکر۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم، بلکہ بنی اسرائیل ہی کی قوم میں سے ایک طبقہ جو ایک دریا کنارے آباد تھا، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ البتہ ہفتے کا دن ان کے لیے پورے کا پورا، کل سیٹرڈے پورا مقرر تھا عبادت کے اعمال کے لیے، کوئی معاش کی دنیا کمانے کی محنت بھی کرنا جائز نہیں تھا۔ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، لیکن کچھ کے دلوں میں ذرا غلط نظریات تھے یا ارادے تھے، نافرمانی پر ہی اڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔
اب ہوا یہ کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں آتی نہیں تھیں، مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہفتے کو جو ہے نا ان کو شکار کرنا مرے، تو ہفتے کو آتی تھیں، اچھل کود کرتی ہوں گی، اب ان کا دل للچاتا ہوگا کہ یہ کیا بات بھائی کہ مچھلیوں کو شکار منع ہے ہفتے کو اور آتی بھی ہفتے کے دن ہے۔ کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، وے آؤٹ نکالتے ہیں، حیلہ بہانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا ہفتے کو منع ہے نا، چلو جی دریا سے چھوٹے چھوٹے سے تالاب کی طرف پانی کھینچ لو اور تالاب میں پانی سمیت مچھلیاں لے کر تالاب کو بند کر دو۔ بھئی سیٹرڈے کو تم نے کچھ نہیں کیا نا، سنڈے کو جا کے شکار کر لیا۔ بھئی کس کو بے وقوف بنا رہے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ اب اس قوم میں 3 طبقے ہو گئے، ایک نافرمانی سے بچنے والا، دوسرا نافرمانی سے بچ بھی رہا تھا اور نافرمانی کرنے والوں کو روک بھی رہا تھا، یا یوں کہیے کہ چلے دوسرا وہ جو نافرمانی سے بچ رہا تھا۔ تو ایک وہ، بلکہ میں ترتیب دوبارہ کر دوں، ایک گروہ نافرمانی کر رہا تھا، ہفتے کو شکار کرنا شروع کر دیا اس نے یہی بہانے بنا کر، ایک نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا نافرمانی سے بچ رہا تھا مگر پہلے گروہ کو منع نہیں کر رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ ہو گیا جو نافرمانی سے بچ بھی رہا تھا اور پہلے گروہ کو منع بھی کر رہا تھا۔ دوسرے والے تیسرے والے کو کہتے تھے بھائی اپنے کام سے کام رکھو میاں، تم نے اپنی، انہوں نے اپنی، جاتے تو جائیں۔ تیسرے والوں نے کہا بھائی اللہ کو ہم نے جواب بھی دینا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ ہے اصحاب سبت کا واقعہ، ہفتے والوں کا واقعہ۔ ارشاد ہوا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے متعلق پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِهِمْ شُرَّعًا، ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے خوب آ جاتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ اس طرح نہ آتی۔ نبلوہم بما كانوا يفسقون، ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِيذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور یاد کرو جب ان میں سے گروہ نے کہا تم ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے ہلاک کرنے والا ہے اللہ یا اسے عذاب دینے والا ہے شدید عذاب۔ قَالُوا مَعَاذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ بولے تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ ڈریں اور باز آ جائیں۔ یہ دوسرے گروہ نے تیسرے کو کہا، پہلا کون سا؟ نافرمانی کرنے والا، دوسرا کون سا؟ صرف نافرمانی سے بچنے والا، تیسرا کون سا؟ نافرمانی سے بچنے والا بھی اور دوسروں کو روکنے والا بھی۔ دوسرے والے کہہ رہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو، جاتے تو جائیں، نہ۔ تیسرے والے کہہ رہے اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنی، اکیلے نیک بننا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی، اکیلے بدی سے بچنا کافی نہیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی۔ اور شاید ہمارے سمجھانے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہنے سننے سے، بتانے سے یہ باز بھی آ جائیں۔ یہ 3 طبقات، یہ 3 گروہ ہو گئے اور ان کے بارے میں تبصرہ۔ اب سنیے آگے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کن کو بچایا؟ جی جو برائی سے روکنے والے تھے۔ پہلا گروہ تو تھا ہی نافرمانوں کا، دوسرا بچ تو رہا تھا، بچا نہیں رہا تھا۔ اسی لیے اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ دوسروں کو نہ بچانے کی کوشش نہ کرنا یہ خود اپنی جگہ ایک جرم ہے، اور یہ اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف میں بڑی پیاری مثال دے کر حضور نے سمجھایا، ایک سمندر میں ایک جہاز چل رہا ہو، جہاز کا ایک نچلا حصہ اور ایک پہلی منزل ہو، پانی کہیں جو ہے وہ پہلی منزل پر ہو اور نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے اور وہ لے کر آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے بھائی بار بار اوپر جاتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ادھر ہی پیندے میں سوراخ کرو اور سمندر سے پانی لے لو۔ اب اوپر والے کہیں ہاں لیتے تو لیتے رہے، جائیں تو جائیں، کیا خیال ہے؟ کیا صرف نیچے والے جائیں گے اوپر والے بھی جائیں گے؟ جی اوپر والے بھی جائیں گے۔ تو بدی سے نہ روکنا بھی اپنے آپ کو اس میں مبتلا، اس کے انجام میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے۔ وہ بچائے گا جو برائی سے بچنے والے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ اس سے
سرکشی کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے حکم دیا ان کو ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ یہ خاص اس قوم کے اس طبقے کے بارے میں، یہ نہیں کہ باقی ساری نسل کو انہی کی نسل چلی ہے معاذ اللہ اور سارے بندر ہیں، نہ ان لوگوں کو یہ خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب دے اور نشان عبرت بعد والوں کے لیے بنا دی۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ آل عمران آیت 110، یہ خیر امت کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ وہ حدیث بھی دہرا لیجئے ترمذی شریف کی، صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے یاد آیا اور یہ حدیث شریف سنائی ترمذی شریف کی، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اندیشہ ہے کہ عذاب آئے گا، تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہے ہفتے والوں کا واقعہ۔ اب یہود کے تعلق سے ایک اور نقطہ، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے خبر دی کہ البتہ یعنی یقیناً وہ ان یہود پر ضرور بھیجتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب سے تکلیف دیں گے۔ بہت پٹائی یہود کی ہوتی رہی، کچھ ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، آئندہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، پھر ہم نے زمین میں انہیں تتر بتر کر دیا، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ان میں سے بعض اس کے سوا یعنی بدی پر ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں کے ذریعے سے اور بدحالیوں کے ذریعے سے تاکہ وہ رجوع کریں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد آئے ناخلف قسم کے لوگ، ناہنجار، ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے، یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا کی ادنا زندگی کے اسباب تلاش کرتے ہیں، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل ہی کا بیان، ناہنجار لوگ آئے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ، پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ، لیکن کتاب پس پشت، دنیا کی محبت میں غرق اور دین کو پس پشت ڈال رکھا ہے، ایسے دنیا پرستوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، وہی ہم تو چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، معاذ اللہ، اس گھمنڈ میں زعم میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب آئے تو اس کو لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا کتاب میں، مراد تورات میں، کہ وہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس تورات میں موجود ہے، لیکن کیا ہے، دنیا کی محبت میں غرق اور کتاب اور دین کو پس پش ڈال دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کی روش پر ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے حقوق کو ادا کرنا، جیسے کہ ذکر ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بڑا پیارا کتاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کے حقوق، ایمان بھی دل و جان سے، تلاوت بھی باقاعدہ، سمجھنے کی کوشش ہدایت کی طلب کے ساتھ، احکام پر عمل، نفاذ کی جد و جہد کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے کتاب کو تھامنا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نیکوکاروں کے یعنی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب وہ جو عہد ان سے بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کی کیفیت کا بیان، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو، گویا کہ وہ سائبان کی طرح بالکل لٹکتا ان کے اوپر کر دیا، ایک معجزانہ معاملہ۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ یہ ایک کیفیت طاری کی گئی تاکہ خوف دل میں آئے اور جو قبول کیا ہے، مانا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر ایمان اور اس کے احکام کی حفاظت کی کوشش۔ اب اگلا بیان ہے جو آیت نمبر 172 ہے، عہد الست، یعنی وہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جب اللہ نے پیدا فرما کر جی سورۃ الاعراف کا ہم 23واں رکوع شروع کر رہے ہیں، 24
رکوع ہے سورہ اعراف میں، آیت نمبر 182 182 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ سنستدریجہم، اس سے ایک اصطلاح ہے استدراج، مشکل ہے تھوڑی سی، استدراج۔ بندہ سمجھ رہا ہے مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، میں یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور حالانکہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہلکی سی ڈھیل ہوتی ہے اور بالآخر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس دھوکے سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ اولم يتفکروا، کیا یہ غور نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ کہتے تھے کوئی آسیب آ گیا ہے، جن آ گیا تو ہم علاج کرا دیں آپ کا، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، بے شک تو وہ واضح طور پر ڈرانے والے خبردار کرنے والے رسول ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان و زمین کی بادشاہت کی طرف، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کوئی شے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائی ان سب میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور شاید کہ قریب آ گئی ان کی اجل یعنی موت کا فیصلہ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگا اس کا قائم ہونے کا معاملہ۔ قل انما علمها عند ربی، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بڑا بھاری معاملہ ہے اس قیامت کا برپا ہونا آسمان و زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ کتنی اچانک؟ بخاری شریف کی حدیث، دو افراد کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، خرید و فروخت، نہیں کر پائیں گے ڈیل مکمل اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص ہاتھ میں لقمہ لے کے منہ میں ڈالنے لگے گا، نہیں ڈال پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض کو درست کر رہا ہوگا، پانی بھر رہا ہوگا، نہیں بھر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی بکری کے تھن میں سے دودھ نکالنا چاہے گا، نہیں نکال پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ تو ہے پوری زمین پر جو قیامت آنی ہے۔ میری آپ کی قیامت کیا ہے؟ موت، وہ بھی ایسی آتی کہ ہم کہتے ہیں اچانک۔ اللہ کے طے ہے، اللہ کے ہاں طے ہے۔ ہوائی جہاز کا کریش ہو گیا، اچانک ہی ہوا نا، ہٹ کر دیا کسی دوسری گاڑی نے، اچانک ہی ہوا۔ اللہ آپ سے زمان میں رکھے، بٹ اٹ از ریالٹی، اٹس فیکٹ، اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے یوں پوچھتے گویا کہ آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں اپنی ذات کے لیے، نہ نفع کا نہ نقصان کا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، میں اس کا بندہ، اس کے حکم کا پابند ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کا از خود جاننے والا ہوتا تو بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں، وہ جو چاہے سو کرے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیت کو توجہ سے سنیے گا، اس کا ایک حصہ انسانوں کے پہلے جوڑے اما حوا اور ہمارے والد آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، پہلا حصہ آیت کا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ عمومی اعتبار سے بیان ہو رہا ہے، زیادہ تفصیل تفاسیر میں دیکھیے، مگر میری بات کا اعتبار کر کے توجہ فرمائیے گا۔ پہلا حصہ آیت کا وہ آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد ایک عمومی خطا غلطی لوگوں کی وہ بیان کی جا رہی ہے جو کچھ لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا
هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس سے تم ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، وجعل منها زوجها، اور انہی سے ان کے جوڑے کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون تلاش کرے۔ یہ زوجین کا باہمی تعلق جہاں ایک فطری خواہش کی تکمیل کا باعث ہے، وہیں سکون کا باعث بھی ہے، اور یہ وہ سکون ہے جو ڈور اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور دنیا کے بہت سے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں مل پاتا۔ یہ تو ہے اس پہلے جوڑے کا بیان، اور اس کے نتیجے میں نکاح کا بندھن اور اس کے ذریعے سکون کا حصول۔ اب لوگوں میں ایک شرکیہ روش جو آ جاتی ہے اس کا بیان۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے اسے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں صالح سلامت بچہ دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے صالح بچہ عطا کر دیا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا انہوں نے اس میں شریک ٹھہرا دیے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے فلاں بت کی وجہ سے ملا، کوئی کہتا ہے فلاں کی نظر کرم سے ملا، کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ملا، اللہ کو بھلا کر غیر اللہ کی طرف توجہ کر جاتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق الشیء وهم یخلقون، کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے، مخلوق کو خالق کا درجہ دیتے، معاذ اللہ۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی بھی نہ کریں۔ سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، تمہارے لیے برابر ہے چاہے تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، پھر انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ ماضی میں اگر افراد انسانی میں سے کسی کو پکارا گیا، پوجا پاٹ کی گئی، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری پکار کا جواب تو دے کر دکھائیں، قطعاً ممکن نہیں۔ اگلا بیان بتوں کے تعلق سے بھی ہے، بلکہ بتوں کے تعلق سے ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا کیا ان کے کان جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر جو چال میرے خلاف چلنا چاہو چلو، پھر مجھے مہلت بالکل نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی۔ وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں پھر دہرا لیں، سورہ آراف مکی صورت اور مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نزول، اور دو ٹوک حتمی بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے، ان کے شرک کا رد کیا جا رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو وہ کچھ بھی نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف تک رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ بتوں کی آنکھیں تو بنا رکھی، لگ رہا ہے کہ دیکھ رہے لیکن کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر کیجئے ان سے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ ابھی مکہ مکرمہ ہے، جنگ کا تو کوئی معاملہ نہیں، اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ بھی جائے اے سننے والے تمہیں، تو اللہ کی پناہ لے لو۔ یہ ہم سب سے خطاب ہو رہا ہے۔ دین کی دعوت کے کام کے دوران میں ری ایکشن آتا ہے، ریٹیلیشن آتی ہے، کڑوی باتیں آتی ہیں، تو شیطان ابھارے گا، تم بھی پلٹ کر جواب دو۔ تم نے اس کے کوئی پیسے کھائے ہوئے جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، بھائی تم بھی جواب دو، نہ،
یہ شیطان چوک لگا کر ہمیں دعوت دین کے کام سے دور کرنا چاہے گا، اللہ کی پناہ لے لو۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو وہ یاد کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، تو وہ صحیح راہ دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان تو لگا ہوا ہے، خطا یعنی انسان سے خطا بھی ہو جائے گی، وہ حملہ آور بھی ہوگا، مگر بندہ مومن اللہ کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرما کر صحیح راہ سجھا دے گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیاطین کے جو بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کمی کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں شیطان ہے تو اس کی پارٹی ہے جو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، تو یاد رکھیے گا رحمان کے نیک بندے بھی تو ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ معاشرے بالکل خالی نہیں ہے نیک لوگوں سے، تو بندہ شیطانی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے رحمانی دعوت کو قبول کر لے، صحیح راہ سے چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ اور اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ گھڑ کیوں نہیں لیتے خود، معاذ اللہ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ میں من چاہی باتیں کروں، اپنی مرضی چلاؤں؟ نہیں بھائی، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ وہی فرمائشی موزے والی بات، ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے جو قرآن آ گیا، سب سے بڑا معجزہ۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن کے آداب بیان ہو رہے ہیں اگلی آیت میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، بہت توجہ سے، اور خاموش رہو۔ پر یہ ہماری محفل ہے تو خاصی طویل، 9 بجے عشاء، اور اب آپ لوگ گھڑی تو نہیں دیکھ رہے نا؟ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، 1:30 بجے تک جائیں گے، پلس مائنس 5-10 منٹ کا خیال ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ، اور آخری عشرے میں انشاءاللہ گھڑیاں ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق دے۔ تو ہو جاتا ہے تھوڑا آدمی تھکاوٹ ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ادب میں کوئی کمی نہ آئے۔ ہاں کچھ ہو جاتا ہے، ہلکی پھلکی اونگ آ گئی، اگر وضو کی حاجت آ گئی تو بے وضو کر لیں، فریش کر لیں، وہ تھوڑا اسپرے ہوتا ہے نا، وہ بندہ منہ پہ مار لیتا ہے، ذرا جگہ تبدیل کر لیتا ہے، لیکن بہرحال ہے تو طویل سلسلہ، لیکن بہرحال ہم پر بھی ادب تو واجب ہے نا، با ادب با نصیب والی بات، 2 آداب بڑے اہم۔ جب قرآن پڑھا جائے بہت توجہ سے سنو اور خاموش رہو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ان محفلوں پر کیا رحمتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اول تو مساجد، لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی۔ یہاں بھی جہاں کہیں بھی لوگ لائیو بھی اس وقت سن رہے ہیں، ہمیں دنیا کے مختلف کونوں سے سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے، مگر بھارت سن رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جو شریک ہے قرآن کی محفلوں میں، جب کبھی اللہ کے بندے جمع ہوں اللہ کے کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہو، 4 برکتیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ سکینت کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس وقت مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، اب تو پتہ ہے نا آپ کو، آدمی 25,000 50,000 لا کے بھی شاپنگ کر کے نکلتا ہے، تب بھی ٹینشن ہوتی ہے، یہ رہ گیا وہ رہ گیا، بے اطمینانی۔ اور یہاں فری میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، سوائے اس کے کہ آپ اور ہم اپنی گاڑیوں پر آئے تو اس کا پیٹرول وغیرہ خرچ ہوا ہے، ایسے ہی ہے جی، لیکن سکون مل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین جی۔ نمبر 3، اللہ کے فرشتے احاطہ کرتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ ان بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے لیے بیٹھے ہوئے، میرے کلام کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی ذات غیور ہے، بندے 4 بچے بچیاں، عورتیں مرد بوڑھے جوان 4 5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، اللہ غیور ذات ہے۔ یہ کہیں اور بھی بیٹھ سکتے تھے، یہ کہیں اور بھی اپنا وقت جو ہے وہ پاس کر سکتے تھے، یہ کہیں اور بھی اپنا وقت معاف کیجئے گا ضائع کر سکتے تھے، لیکن اللہ بھی قدر فرماتا ہے، اللہ کو بھی غیرت آتی ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے جمع ہوئے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
ایک اور حدیث ہے، وہ کسی اور موقع پر آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی تسلسل میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر۔ ہاں جہاں آواز بلند کرنی ہے، بیان ہو رہا ہے نماز کے لیے، اذان کے لیے، وہ تو آواز بلند کی جائے گی۔ اس کے علاوہ چپکے چپکے دل ہی دل میں ہلکی آواز سے، ہاں بندہ اپنے گھر میں اکیلا ہے تلاوت بلند آواز سے کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نفل سنت میں تھوڑی آواز بلند کر لے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہاں ذکر کی خاص بات کیا بتائی گئی کہ اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، ولا تکن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی کر لیں گے سجدہ، پہلا سجدہ آیا، تھوڑی بات سن لیجئے، سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی۔ یہ فرشتوں کا بیان ہے، جو رب کے نزدیک فرشتے وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے اللہ کی، اس کی تسبیح کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، اور اس پر احناف کے نزدیک سجدہ واجب ہے، اور کئی اور فقہا کے نزدیک وہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے کا اہتمام کیا۔ یہ آیات سجدہ کہلاتی ہیں، جن کو سن لیا جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ آیت انہوں نے سن لی تو ان پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ ابھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سادہ طریقہ کیا ہے؟ آپ اتحیات کی شکل میں بھی بیٹھیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح ہم سب پڑھتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العلی۔ سجدے کی اور تسبیحات بھی حضور نے بتائی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی ہے، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہے، یہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے جامع ترمذی میں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ مسنون دعاؤں کی کتاب میں ملے گی، یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے، یہ جو بچے ہمارے اور بچیاں اور بڑے بھی حفظ کرتے ہیں، جب وہ دہرا رہے ہوتے تو 1 گھنٹے میں 20 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے، تو مسئلہ یہ کہ ایک نشست میں اگر 10 مرتبہ بھی پڑھ لیا تو سجدہ ایک دفعہ واجب ہوگا۔ اب ان کا بریک آ گیا، بریک کا ٹی ٹائم مثال کے طور پر، وہ اٹھ کر گئے، کھایا پیا، پھر آ کر بیٹھے، اب دوبارہ جب پڑھیں گے تو 1 مرتبہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ لائیو سن رہے ہیں، چاہے حرمین کی کوئی تلاوت سن رہا ہے، یا ہمارے اس پروگرام میں ابھی آیت سجدہ آ گئی، لائیو جب سن رہے ہوتے ہیں تو سجدہ واجب ہوتا ہے، ریکارڈڈ پر واجب نہیں ہوتا۔ علماء نے فرمایا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن لائیو جب سنتے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا بیان سورہ انفال کا بھی کریں گے، پھر تراویح ادا کریں گے۔ اب سجدہ ادا کر لیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے جو میٹرک کا سلیبس ہے اس کی گریڈ 10 میں 10ویں کلاس میں سورہ انفال شامل ہے، اور سورہ احزاب بھی ہے، اور سورۃ الممتحنہ بھی ہے۔ اس سال یعنی اگلے سال میں جو بچے اور بچیاں ایگزام دیں گے، اور اگر اس وقت محفل میں موجود ہیں تو وہ نوٹس لے لیں، کام آئے گا۔ اس کے بعد بک چینج ہو جائے گی، یہ اندر سے مجھے پتہ چل گیا ہے، تو یہ اگلا سال لاسٹ ایگزام ہوگا جس میں انفال، احزاب اور ممتحنہ موجود ہے۔ سورہ توبہ تو پہلے نکال دی گئی، اس کے بعد وہ بک کا موڈ ہی چینج ہونے والا ہے، وہ پھر کسی اور موقع پر اس پہ کلام کریں گے، لیکن اس وقت سلیبس کا پارٹ ہے، تو وہ بچے اور بچیاں ہمارے جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اگلے سال ایگزام دیں گے، وہ کچھ نوٹس لینے کی کوشش کریں۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، 2 مکی صورتیں طویل انعام آراف مکمل ہوئیں، اب 2 مدنی صورتیں آ رہی ہیں، انفال اور سورہ توبہ۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، کچھ بات ابھی اور کچھ اگلی نشست میں آئندہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری 17 رمضان کو بدر کا معرکہ پیش آیا، جس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا، حق اور باطل فرق کر دینے والا کلام۔ پس منظر یہ تھا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے کچھ مہمات روانہ کی تھیں، بعد میں بیان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کا وہ نکل گیا تھا شام کی طرف،
اور واپسی میں ان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان ہم پر ہاتھ نہ ڈالیں. حضور علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ ان کی طرف نکلیں، لیکن اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کا بعد میں ایمان لائے وہ بچ نکلے گا، اور سامنے 1000 کا لشکر آئے گا کفار سے جن سے کہ مقابلہ ہوگا. مسلمان اولاً ایک تجارتی قافلے کے ارادے سے نکلے، بس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں، 8 تلواریں ہیں، اور ادھر 1313 ہے مسلمان. 1000 کا لشکر، 700 زرہ پوش ہیں، گھوڑے بھی ہیں، 100 دستے ہیں، گھوڑوں کے دستے، 100 گھڑ سوار بھی ہیں، اور ناشتے کودتے وہ آئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی. کچھ بات آئندہ کریں گے، آئیے مطالعہ شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، اے نبی علیہ السلام آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. پہلا معاملہ ہوا، پہلی مرتبہ جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دیا، مال ہاتھ آ گیا. تو ایسے نہیں کہ جس نے چوچا اٹھا لیا، بھائی کیا کریں، پہلی سچویشن. تو پہلا جواب کیا دیا گیا؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجیے یہ انفال تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ختم، چیپٹر ہی کلوز. کوئی امید نہ رکھو گے تو مال کے لیے لڑو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ اکبر، اس کی راہ میں کوئی مال کی کوئی خواہش بھی نہ ہو. 10واں پارہ شروع ہوگا تب بتایا کہ اچھا اتنا فلاں کا حصہ ہے. انفال نفل کی جمع ہے، اصل تو مارکے میں فتح مقصود ہوتی، مال ملنا سیکنڈری شے ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا. نفل کی جمع انفال. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو درست رکھو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. سچے ایمان والوں کی صفات: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں یہ آیات. اللہ اکبر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میرا پورا یقین ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے اور کریں گے کہ ہماری اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ باہر تو نہیں ہوتی نا، یہ اس قرآن کی نقد برکت ہے. کون ہے ایمان والے؟ آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش اور عزت والا رزق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت اس کو کچھ ناپسند کر رہی تھی. مخلص صحابہ، ذہن میں یہ تھا کہ ابھی کوئی چھیڑ چھاڑ کا موقع تو ہوا نہیں ہے، تو ہمیں خود سے آگے بڑھ کر جنگ کرنے کی آخر ایسی کیا ضرورت ہے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی صحابہ کو. اللہ تعالیٰ نے آگے واضح بھی فرمایا، جیسے صلح حدیبیہ خیر بات کا معاملہ ہے، یاد ہے دب کر صلح سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اللہ نے کتنا خیر عطا فرما دیا. اب یہ جنگ کا ہونا اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں خیر عطا فرمائے گا. ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑا ناگوار لگ رہا ہے کہ ابھی کیا ایسی ضرورت پڑی ہے کہ جنگ کا معاملہ چھڑے. لیکن اللہ فرما رہا ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے وہ آپ سے حق کے بارے میں بحث کر رہے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور اسے دیکھ رہے ہوں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا. 2 گروہ کون سے؟ ایک تو نہتا وہ تجارتی قافلہ، اس کو تو ہاتھ ڈالنا آسان تھا، اور 1000 کا لشکر آ رہا ہے اس سے مقابلہ کانٹے کا ہوگا. 2 میں سے ایک کا وعدہ اللہ نے دیا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے، مقابلہ نہ ہو، وہ تمہارے لیے ہو. تم تو یہ چاہتے ہوگے، نیک نیت ہی ہوگی کہ جنگ کی کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ چاہتا تھا مقابلہ ہو کر
رہے اور حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. یاد کرو مسلمانوں، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اسے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار چلے آئیں گے. لو سامنے 1000 ہے نا، ہم 1000 بھیج دیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری اور تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان پائیں. ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو ہے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے، وہ فرشتے بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. دعا صحابہ نے بھی کی اور دعا حضور نے بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی دعا ہے کہ بس وہ حضور کا حوصلہ تھا. حاصل کلام اس کا پوری رات سجدے میں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تعلق مع اللہ، یہ ہے رجوع الی اللہ، یہ ہے اللہ کے سامنے رونا، یہ ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اپنی 313 کی پونجی لا کے کھڑی تو کر دی، صفحے بھی متعین کر دی، کون کہاں کھڑا ہوگا، اور رات پوری اللہ کے سامنے اللہ کے حضور بسر کی. وہ آپ کے کندھے سے چادر ہٹتی تھی بار بار. صدیق اکبر آتے تھے رضی اللہ عنہ، بار بار چادر کو درست کرتے تو پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اب تو آپ سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. کیا دعا ہوئی ہے؟ اے اللہ میں نے اپنی پونجی تیرے سامنے لا کے ڈال دی، 15 برس کی محنت ہے، یہ 313 لا کے کھڑے کر دیے. اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہیں کی، کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ اکبر. اور اللہ کہتے ہم نے سن لی، ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے مگر یہ تمہاری اے مسلمانوں خوشخبری کے لیے. ایک رکوع اور پڑھ رہے پھر انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر ایک اونگ طاری کر دی، ہلکی سی نیند. امنۃ من، اپنی جانب سے اونگ طاری کر دی، تسکین کے باعث کے لیے، تسکین کا باعث بناتے ہوئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تم پر بارش بھی برسا دی. اب یہ تو انسانوں کے کنٹرول میں نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے سارا معاملہ. لو ہم نے بارش بھی برسا دی، ایک اونگ کیا آ گئی، تھکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے، فریش ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے وہ طاری کر دی گئی، آسمان سے بارش برسا دی گئی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے. اگر کچھ وہ اکسا رہا ہے تو وہ اکساہٹیں دور ہو جائیں، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے. یثبت به الاقدام، اور اس سے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے. ایک قدموں کا جمنا ڈٹ جانے کے مفہوم میں، اور ایک ظاہری مفہوم میں، جس جگہ مسلمان کھڑے ہوئے وہ ریتیلی زمین جو ہے وہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی کیچڑ کا معاملہ، پھسلنے کا معاملہ نہیں تھا. باقی حضور علیہ السلام کی اسٹریٹجی ہر غزوے میں مختلف رہی، وہ اپنی جگہ. ایک نقطہ اس کا یہ کہ حضور نے مسلمانوں کی پوزیشن ایسی رکھی کہ جب صبح ہو تو سورج مسلمانوں کی پشت پر ہو اور کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہو. یہ اسٹریٹجیز حضور نے اختیار کی، ظاہر کے اسباب بھی اختیار کیے، رات مسبب الاسباب کے سامنے بسر کی. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو. یہ ہے اللہ کی مدد جو فرشتوں کے ذریعے آ رہی ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. اللہ فرماتا ہے قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ. یہ ہے جو اللہ کی طرف سے سزا ان کفار کے لیے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس سے ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اور تم یہ تو چکھو، یہ تو ہے دنیا کا عارضی عذاب. وان للکافرین عذاب النار، اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ان سے مدبھیر ہو جنہوں نے
کفر کیا ان سے تمہارا سامنا مقابلہ ہو، جنہوں نے کفر کیا میدان میں آؤ، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ کو پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگ کے لیے چال چلنا چاہے، کوئی گھات لگانا چاہے، او متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ وہ اپنی جماعت کی طرف جا ملنا چاہے تو ٹھیک، ادروائز جو پیچھے ہٹے گا فقد باء بغضب من اللہ، تو بس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی میدان سج گئے آپ پیٹ پھیرنا جائز نہیں۔ حدیث میں بخاری شریف میں روایت ہے 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو، ایک ہلاک کرنے والی بات کیا؟ جب میدان قتال سج گیا تو اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب جو پیچھے ہٹ رہا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کر دینے والی بات ہے۔ ہاں یہ پیچھے ہٹنا کسی اسٹریٹجی کے طور پر ہو کہ انسان بندہ مومن وہ گھات لگا کر دشمن پر حملہ کرے، یا اپنے ساتھیوں سے آگے پیچھے ہو گیا تو پیچھے ہٹ کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلی آیت اللہ اکبر کبیرہ، روحانیت اور قرب الہی کا کلائمیکس وہ بیان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے، تم نے محنت کی، تم نے نہیں کی، اللہ کہتا ہے میں نے کی، اللہ اکبر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، مسلمانوں تم نے انہیں قتل تھوڑے ہی کیا، اللہ نے قتل کیا ہے انہیں، اللہ اکبر۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے نبی مٹھی آپ نے تھوڑے ہی پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی، اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا حضور نے مٹی لی اور پھونک ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے، اللہ نے مٹی بکھیر دی، ان کفار کی آنکھوں میں گئی، بھگدڑ مچی، قتل کیا مسلمانوں نے ان کو۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض مسلمانوں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، بعد میں حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ قتل ہوا، وہ قتل ہوا، کس نے کیا؟ کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ لیکن صحابہ موجود تو ہے نا، 8 تلواریں ہیں تو صحیح، کسی کے پاس لکڑی کسی کے پاس ڈنڈی ہے تو صحیح، اللہ کہتے تم نے قتل، 70 قتل ہوئے کفار، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ حضور کھڑے تو ہے نا میدان میں، مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ کہتا ہے میں نے پھینکی۔ کیا مطلب؟ تم اس کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، اس کی راہ میں کھڑے ہوئے، اس سارے عمل کو اللہ کہتا ہے تم نہیں کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے اس سے اوپر کیا قرب الہی ہوگا؟ بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ آج بھی میدان تو سجا ہے، ہم کس کیمپ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے، تفصیل آگے آتی رہے گی انشاءاللہ۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمدگی کے ساتھ اہل ایمان پر احسان فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کی چال کو ناکام کر دینے والا ہے۔ ام تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا۔ ابو جہل تک نے کہا تھا، اللہ اکبر، سنیے وہ بھی دعائیں کر رہا تھا، اللہ اس سے تو آ کر بھائی کو بھائی سے جدا کر دے، تو فیصلہ ہی کر دے۔ اچھا بات تو صحیح ہے، بدر میں کیا ہوا ہے؟ باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف، مصعب ایک طرف، بھائی دوسری طرف، کزن ایک طرف، دوسرا کزن دوسری طرف۔ This happened there، ہوا ہے وہاں پر، صحیح تو کہہ رہے، لیکن اللہ کہتا ہے لے فتح تو آ گئی، فیصلہ تو آ گیا۔ نظر بن حارث نے کہا تھا، وہ ذکر آئندہ کی نشست میں آئے، اللہ جو ظالم ہے اس پہ تو پتھر برسا دے، ہلاک کر دے، برباد۔ اللہ کہتے لو فیصلے آ گئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور تم یہ کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اللہ اکبر، تم اگر پھر کفر پر آؤ گے، پھر ڈٹو گے حق کے مقابلے میں، پھر ہم تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے، پھر تمہارا معاملہ جو ہے وہ چکایا جائے گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا یہ جتھا، تمہاری جماعت تمہیں کچھ کام نہ آئے گی، خواہ اس کی کثرت کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دعا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے۔ ہمارے امام صاحب کے لیے
ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے جیسے کہ اعلان ہوا. ہمارے قاری صاحب جو ماشاءاللہ سنا رہے، امید ہے کل سے ہمارے ساتھ وہ سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے. ایک اور نوجوان ساتھی میں نام مس کر رہا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجیے ان کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرمائے. مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور لاحقین کو مرحومین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے اصحاب کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ تو گزر چکا، اے اللہ ہم قدر نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دے. اللہ جو ایام جو راتیں باقی ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ قرآن حکیم کی مجالس ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی نصیب فرما. اے اللہ ہماری جو مشکلات پریشانی اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا ہی محتاج بنا، اور محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ تو نے اس عارضی زندگی میں ہمیں جمع کر دیا، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے. اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما. اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما. اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.